محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو صدقہ کے حوالے سے ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ صدقہ و خیرات کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کس طرح سے کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا قرآن اور احادیث کی روشنی میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے، یعنی اس کی توفیق نہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے جسے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا، اس سے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ برائی سے رکا رہے، کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، عادل، حاکم اور وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہا، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے اور اسی محبت الہی کی حالت میں دونوں اکٹھے ہوں اور اسی کی خاطر جدا ہوں، وہ آدمی جس کو حیثیت اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے رات کو مال لے کر نکلا اور اس نے ایک چور کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا ہے، تو وہ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ وہ مال لے کر نکلا اور ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے چرچا کیا کہ آج رات بدکار عورت پر صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ دوں گا۔ وہ مال لے کر نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے کہ غنی پر صدقہ کیا گیا ہے، تو اس نے کہا، اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ افسوس کہ چور زنیہ اور غنی پر صدقہ کر بیٹھا۔ پھر اسے لایا گیا تو اس سے کہا گیا کہ تم نے چور کو جو صدقہ دیا تو شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے، اور بدکار عورت شاید وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور مالدار شاید عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے اس کے عمل کے مطابق جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے، اس دروازے سے داخل ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پس جو کوئی نمازیوں میں سے ہوگا تو اسے باب صلاۃ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہے اسے باب الجہاد سے، اور جو خیرات کرتا ہے اسے باب الصدقات سے۔
اور جو روزہ رکھے گا اسے باب السیام اور باب الریحان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ان دروازوں میں سے جس کو بھی بلایا جائے گا ایک خاص ضرورت اور سبب کے تحت بلایا جائے گا۔ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، مجھے یقین ہے تم ان لوگوں میں سے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا۔ وہاں کے نالوں میں سے ایک نالا بھر گیا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا، اپنے پھوارے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے بندہ خدا، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے، میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے تمہارا نام لیا۔ تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں۔ اس میں سے 1/3 کو میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور باقی 1/3 کو میں اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔